پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں, ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے. وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں. میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں, اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے, جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا, لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں, جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں, ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے, اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا, تو میں سب آپ کو بتاؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے, جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICVD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا, اور پورا صوبہ کا جو NICVD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے, یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے دل کا کوئی تکلیف ہو تو آپ NICVD میں آ کے 100% مفت علاج, نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج, اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا, اب مفت میں ہم خیرپور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں, جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں, ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں, کینسر کا مریض ہو, دل کا مریض ہو, گردہ کا, کڈنی کا, لیور کا مریض ہو, تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو, آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے, آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں, میں گلگت میں بناؤں, میں ڈیامر میں بناؤں اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے. ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا,
ہم نے ہر ضلع میں بچوں کے علاج کے لیے، ان کے مدرس کے علاج کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مفت علاج کا جال بچایا، جس کے نتیجے میں اب شرائع اموات والدہ کا بھی اور بچوں کا بھی پورا ملک میں سب سے کم جو ہو رہا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم پورا گلگت بلتستان میں اس قسم کے منصوبے صحت کے سہولیت لے آنا چاہتے ہیں. جو پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت کا بجلی جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد کو سب سے کم ریٹ کا بجلی کون بیچتا ہے؟ صوبہ سندھ کا ریگستان تھرپارکر سے کوئلہ کا منصوبہ سب سے کم پرائس پہ ہم فیصل آباد کو وہ صوبہ سندھ پیدا کر کے دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کو سب سے کم ریٹ، ویسے اگر جو آپ گلگت بلتستان کے لوگ جو کراچی آتے ہیں آپ ضرور 2-3 گالیاں نکالتے ہو کہ الیکٹرک کے لیے جب بھی آتے ہو، مگر اسی کے الیکٹرک کو سب سے کم قیمت کا بجلی کون دیتا ہے، کون بیچتا ہے؟ 250 میگا واٹ کا بجلی گھر سندھ حکومت نے بنایا. ہم نے پہلے کہا وفاق کو کہ ہم آپ بیچتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو زیادہ بجلی ہے. تو پھر ہم نے وہ کراچی کو بیچنا شروع کر دیا، اور سب سے کم ریٹ پہ جو کراچی کو بجلی جاتا ہے وہ نوری آباد کا وہ پاور پلانٹ سے جاتا ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970s میں گلگت بلتستان کا قائد عوام نے اسٹڈی کروایا کہ یہاں سے کتنا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، اور تب کا رپورٹ کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہو. 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی. اور یہ وفاقی وزیر آ کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 4 حکومتیں 5 حکومتیں کے بعد آپ کو 100 میگا واٹ دلوائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، ہمیں کوئی وفاق سے مدد نہیں چاہیے. وہ آئیں گے مزید خرابیاں کریں گے. اسلام آباد کا کوئی مدد نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا 50,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے، میں اور آپ مل کے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پورا ضروریت تو آپ کا ہوگا، آپ کو دلوائیں گے، پھر ہم بھی بیچیں گے. گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی اپنا پیدا کیا گیا 50,000 میگا واٹ بجلی سے پاکستان کو، اسلام آباد کو یہ بجلی بیچیں گے. اور ان کو میں کہتا ہوں فکر نہ کرے، جیسے میں نے فیصل آباد کے لیے کیا، جیسا میرے لیے کراچی کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے. یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا، اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا. 2-3 جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو 1-2 اور رہتے ہیں. ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے obviously کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے. اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا، جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے تھے اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیوٹی دلوا سکتے ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، سٹارلنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹارلنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گا، آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب اے آئی اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے
ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے, جو ٹھنڈ ہو, تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ اے آئی کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا, اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا, تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب میں صدر زرداری سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ترقی اس ملک میں ہوا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان میں, صوبہ سندھ میں, صوبہ پنجاب میں, بلوچستان اور پختونخوا میں ہوا ہے, وہ صدر زرداری کے 2 کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک کہ صدر زرداری نے ہمیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دیا, جس نے ان تمام صوبے کو وہ وسائل دیے کہ میں صوبہ سندھ میں مفت علاج کا جال بچا سکا, صوبہ پنجاب میں وہ اپنے کام کر سکے. اور دوسرا سی پیک کی منصوبہ, کہ سی پیک کی منصوبہ کی وجہ سے تمام صوبوں کو یہ موقع ملا, یہاں بھی انفراسٹرکچر ہوا. تو میں صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے دور میں آپ نے ہمیں سی پیک دیا, اب دوسرا دفعہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان بنا ہے, اور آپ نے یہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے کہ آپ نے سی پیک تو پورا پاکستان کو دیا. میرا غزر کے عوام کے لیے, میرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ تاجکستان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے, تاکہ نہ صرف آپ کا کاروبار کے لیے مگر ٹورزم کے لیے. ویسے ٹورزم کا بہت برا گلگت بلتستان میں سکوپ ہے, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹورزم نیکسٹ جو ٹورزم ہب بنے گا وہ آپ ہی کا غزر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے, 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور ہم وہ جماعت ہیں جو آپ کی طرح حقوق کے لیے لڑتے ہیں, حقوق پہ سودا بازی نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت کا حقوق, حق ملکیت کے حقوق اور حق روزگار کے حقوق بھی ہم دلوا کے دیں گے. باقی سیاسی جماعتیں تو میں نے بتایا نا, یہ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے, مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا. اور اگر وہ لوگ صوبہ پنجاب کا 18ویں ترمیم کا فائدہ, صوبہ پنجاب کی NFC کا جو فائدہ ہے, اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وسائل دیں گے؟ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 7 جون کو پسند نہ پسند کو چھوڑے, پاکستان کا سیاست کو چھوڑے, کسی کا اپوزیشن میں ہے, کوئی حکومت میں ہے, آپ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچیں, اور اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے حق حاکمیت کے لیے, اپنے حق ملکیت کے لیے, اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے. پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں.